ایک پرانے شہر میں بہت پہلے ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ لوگ اسے ایک عزت دار تاجر سمجھتے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک غلط سوچ تھی۔ کریم کے دو بچے تھے، ایک بیٹا جس کا نام حمزہ تھا اور ایک بیٹی جس کا نام آمنہ تھا۔ کریم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ حمزہ کو میرا فخر اور میرا مستقبل کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ اسے نئے کپڑے لے کر دیتا، پیار سے بات کرتا اور اس کی باتیں غور سے سنتا تھا۔ لیکن جب بات آمنہ کی آتی تو کریم کا رویہ بدل جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بیٹی کم اہم ہوتی ہے۔ وہ آمنہ کی تعریف نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے خوابوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کئی بار وہ کہتا تھا، لڑکی تو بس ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ آمنہ یہ باتیں سن کر اندر ہی اندر بہت دکھ محسوس کرتی تھی، مگر وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی تھی اور اپنے والد کا احترام کرتی تھی۔ آمنہ کی ماں ایک نرم دل عورت تھی۔ وہ آمنہ کو تسلی دیتی اور کہتی، بیٹی، اللہ بیٹیوں کو تحفہ بنا کر دیتا ہے۔ تمہارے ابا کی سوچ پرانی ہے، لیکن اللہ دل بدل سکتا ہے۔ آمنہ بہت محنتی لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں کی کھانے پکانے، صفائی کرنے اور گھر سنبھالنے میں مدد کرتی تھی۔ وہ حمزہ کی بھی مدد کرتی تھی، حالانکہ اس کے والد حمزہ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آمنہ اپنے بھائی سے نفرت نہیں کرتی تھی، وہ اسے پیار کرتی تھی اور اس کے لیے دعا بھی کرتی تھی۔ لیکن دل کے اندر وہ چاہتی تھی کہ اس کے والد بھی اس کی قدر کریں اور اسے عزت دیں۔ آمنہ کو قرآن پاک سے بہت محبت تھی۔ صبح فجر کے بعد جب گلیاں خاموش ہوتی تھیں، وہ قرآن لے کر بیٹھتی اور آہستہ آواز میں تلاوت کرتی تھی۔ ایک دن ایک بزرگ عالم مسجد میں آئے۔ انہوں نے اچھے اخلاق اور اسلام میں بیٹیوں کی عزت کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ محبت اور احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، اور جو بیٹیوں کو محبت سے پالے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آمنہ کو ان باتوں سے بہت حوصلہ ملا۔ درس کے بعد آمنہ کی ماں نے عالم صاحب کو کریم کے رویے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ آمنہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عالم صاحب نے نرمی سے کہا، آمنہ کو کہو کہ صبر کرے اور غصے سے لڑائی نہ کرے۔ وہ دعا کرے اور قرآن کا ایک وظیفہ اختیار کرے۔ اسے کہو کہ سورۃ القدر روزانہ یقین کے ساتھ پڑھے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت والے طریقے سے تقدیر بدل سکتا ہے۔ آمنہ فجر کے بعد سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اس کے والد کا دل نرم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو، وظیفہ تب زیادہ اثر کرتا ہے جب دل سچا ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ اس دن سے آمنہ نے اپنا وظیفہ شروع کر دیا۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھتی، پھر ہاتھ اٹھا کر سادہ دعا کرتی، یا اللہ میری زندگی میں برکت دے اور میرے والد کے دل میں میرے لیے محبت اور عزت ڈال دے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے بھی سورۃ القدر پڑھتی تھی۔ وہ کبھی دکھاوا نہیں کرتی تھی، وہ کبھی بحث نہیں کرتی تھی۔ اس کے اخلاق پاک تھے، یہاں تک کہ جب کریم حمزہ کی تعریف آمنہ کے سامنے کرتا اور آمنہ کو نظر انداز کرتا، تب بھی آمنہ خاموش رہتی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ ہر آنسو دیکھتا ہے اور ہر دعا سنتا ہے۔ ان دنوں عورتیں گھر سے کام کرتی تھیں، جیسے سلائی اور کڑھائی۔ آمنہ کے ہاتھوں میں ایک خاص ہنر تھا۔ اس نے سلائی اپنی ماں سے سیکھی اور روزانہ مشق کرتی رہی۔ اس نے پڑوسیوں کے لیے چھوٹے کپڑے سینا شروع کیے۔ وہ گھر کے ایک کونے میں خاموشی سے کام کرتی تھی اور سادہ اوزار استعمال کرتی تھی۔ شروع میں اسے بہت کم پیسے ملتے تھے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی تھی اور دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ وہ صاف ستھرے ڈیزائن بناتی، وقت پر کپڑے دیتی اور کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ لوگوں نے اس کی ایمانداری اور ہنر کو محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ شہر کی عورتیں کہنے لگیں، آمنہ کا کام بھی خوبصورت ہے اور اس کا کردار بھی بہت خوبصورت ہے۔ کچھ مہینوں بعد آمنہ کا کام مشہور ہو گیا۔ آس پاس کے دیہات سے بھی آرڈر آنے لگے۔ کچھ عورتیں شادی کے کپڑے سلوانے آتیں اور کچھ کڑھائی والے شال بنوانے آتیں۔ آمنہ ہمیشہ عاجز رہتی۔ کام شروع کرنے سے پہلے وہ سورۃ القدر پڑھتی اور کہتی، یا اللہ میرے ہاتھوں میں برکت ڈال دے اور میرے رزق کو حلال رکھ۔ اس کا کام بڑھ گیا، مگر وہ غرور میں نہیں آئی۔ وہ اپنی ماں کی گھر کے خرچ میں مدد کرتی، خاموشی سے صدقہ دیتی اور 2 غریب عورتوں کو بھی کام دے کر سپورٹ کرتی تاکہ وہ بھی حلال رزق کما سکیں۔ لیکن کریم اب اس سب کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ کھل کر آمنہ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ عزت لے آئی ہے،
घर में सुकून बढ़ गया और माली मुश्किलात कम हो गईं। यहाँ तक कि हमजा भी अपनी बहन की इज्जत करने लगा और कहने लगा, अब्बा, आमिना वाकई बहुत बासलाहियत है। एक दिन शहर में एक बड़ी महफिल हुई। बहुत से घराने आए और लोग नेक कामों और कामयाबियों पर बात कर रहे थे। एक मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, करीम खुश नसीब है, इसकी बेटी आमिना ने इसका नाम रोशन कर दिया है। इसका हुनर और ईमानदारी बहुत नायाब है। ये अल्फाज करीम के दिल में सच्चाई की तरह उतर गए। उस रात करीम सो ना सका। उसे याद आया कि उसने आमिना के साथ कैसा सलूक किया था। उसे अपने सख्त अल्फाज और आमिना के सब्र का ख्याल आया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। फजर से पहले करीम की आंख खुली तो उसने आहिस्ता तलावत की आवाज़ सुनी। उसने देखा आमिना कुरान के साथ बैठी है और सूरतुल क़द्र पढ़ रही है। इसकी आवाज़ नर्म थी और इसके चेहरे पर सुकून था। करीम ने नरमी से पूछा, आमिना, तुम ये सूरत हर रोज़ क्यों पढ़ती हो? आमिना ने एहतराम से जवाब दिया, अब्बा, ये सूरतुल क़द्र है। मैं इसे वजीफ़ा के तौर पर पढ़ती हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारे घर में बरकत दे और दिल नर्म कर दे। करीम की आंखों में आंसू आ गए। वो बैठ गया और बोला, मेरी बेटी, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे भाई को सब अहमियत दी और तुम्हें छोटा समझाया, लेकिन आज मैं तुम्हारी कद्र समझ गया हूँ। तुमने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, तुमने अपने किरदार से इज्जत कमाई है। तुमने इस शहर में मेरा नाम रोशन कर दिया है। आमिना की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, अब्बा, मैंने बस आपकी मोहब्बत चाही थी। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती थी। करीम ने आमिना के हाथ पकड़े और कहा, आज से इस घर में तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम मेरी नेमत हो। इसके बाद करीम बदल गया। महफिलों में वो आमना को फ़ख्र से अपना तारुफ करवाता, वो इसके काम की हिमायत करता और लोगों से कहता, ये सब सूरतुल क़द्र के वजीफ़े की बरकत से मुमकिन हुआ है। शहर वालों ने इस बात से एक मजबूत सबक सीखा कि बेटी बोझ नहीं होती बल्कि रहमत होती है। बेटियों की इज्जत करें, उन्हें तालीम दें और कभी उनका दिल न तोड़ें, और कुरान को हमेशा अपने करीब रखें, क्योंकि सच्चे दिल से किया गया वजीफ़ा और हलाल मेहनत इंसान के लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है और दिल बदल देता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।